المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک مرتبہ پھر زحمت فرمائیں، اپنی زبانوں کو معطر کریں، ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. حضور علی آج نوی مجلس سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ نوی مجلس ہے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور چونکہ شہزادی کونین کا تذکرہ ہو رہا تھا، معصومہ عالمین مخدومہ کونین بنت رسول خاتون قیامت خاتون محشر. میں نے عرض کیا کہ جب شادی ہوئی شہزادی کی، سلسلہ کرام آپ کے ذہن عالی بھی محفوظ ہے، تو دو نکاح پڑھے گئے. ایک نکاح عرش پر پڑھا گیا اور ایک نکاح فرش پر پڑھا گیا. یعنی کائنات کی واحد شادی ہے کہ جس پر دو نکاح پڑھے گئے. ایک عرش پر نکاح پڑھا گیا اور ایک فرش پر نکاح پڑھا گیا. اور پھر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی کفر نہ ہوتا. اور یہ دیکھیے کہ وہ علی یعنی میری بیٹی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، میری بیٹی کے کوئی برابر نہ ہوتا، فضیلت میں عزت میں، یعنی کوئی میری بیٹی کے برابر نہ ہوتا. آپ یہ بتائیے کہ کہہ رہے ہیں علی نہ ہوتے تو کوئی برابر نہ ہوتا. علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر صبح قیامت تک کوئی اتنا صاحب عزت ہے ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں کہ جناب زہرا کے لیے کہ علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کفر نہ ہوتا. ذرا سمجھیے وہ کون علی ہے؟ ذرا علی کی عزت دیکھیں. جو کعبے میں پیدا ہوا ہے وہ علی ہے. جو رسول کی آغوش میں پروان چڑھا ہے وہ علی ہے. کہ جس نے رسول کے ہاتھوں پر قرآن، توریت، انجیل، زبور سنایا ہے وہ علی ہے. ذرا دیکھیے وہ علی ہے جو زبان رسالت چوس کر جوان ہوا ہے وہ علی ہے. وہ علی ہے. ذرا یہ دیکھیے کہ ہاتھوں پر رسول اللہ کے تیسرے دن ہی توریت بھی سنائی ہے، انجیل بھی سنائی ہے، زبور بھی سنائی ہے. اور پیغمبر نے کہا علی تم تو اس طرح سنا رہے ہو جن نبیوں پر نازل ہوئی تھی وہ بھی ایسے نہیں سنا سکتے. اور قرآن بھی سنایا ہے، سورہ مومنین کی آیتیں بھی سنائی ہیں. ظاہری بات ہے سورہ مومنین کی آیتیں، چونکہ یہ امیر المومنین ہے تو سورہ مومنین بھی آیتیں سنانی تھی. آپ نے سورہ مومنین کی آیتیں بھی سنائی. وہ علی کہ جو 3 دن کے سن میں پیغمبر کے ہاتھوں پر قرآن سنائے وہ علی. وہ علی کہ جو 10 سال کی عمر میں نصرت رسول کا وعدہ کرے وہ علی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. وہ علی کہ جو شب ہجرت بستر رسول پر سو کر اپنی مرضیاں اللہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بیچ دے وہ علی. جو اللہ کے اپنا نفس اللہ کی بارگاہ میں بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید لے وہ علی. یعنی پروردگار کے حضور میں اپنا نفس بیچ دیا اور اللہ کی مرضیاں خریدنے والا وہ علی ہے. وہ علی ہے کہ جو جنگ بدر میں جائے تو 35 عرب کے بڑے بڑے نامور سرداروں کو ان کی گردنیں کاٹ کر رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دے. 35 مشرکین کی گردنیں کاٹ کر، یہ سب کا اتفاق ہے، رسول کے قدموں میں ڈال دے وہ علی ہے. کہ جو جب احد میں آئے تو جب سارے نبی کو چھوڑ کے چلے جائے تو اکیلا جو ہے وہ رسول کی حمایت کرے وہ علی ہے. وہ علی ہے کہ جس کے لیے آسمان سے ذوالفقار نازل ہو جائے وہ علی ہے.
وہ علی ہے کہ جو جنگ خیبر میں جائے، جنگ خندق میں جائے، جہاں سب سناٹا ہو جائے تو اپنی ذوالفقار کی ضرب سے کل کفر کے ٹکڑے کر کر ہمیشہ کے لیے کل کفر کو ختم کرے، اور خود پیغمبر فرما دے کہ آج علی جو ہے وہ اس طرح جا رہا ہے کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے۔ کل ایمان ہے علی، کل ایمان پیغمبر نے فرمایا۔ اور پھر جب عمر بن عبدود کو قتل کر کے واپس آئے تو پیغمبر فرمائے علی کی آج کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے وہ علی، کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے وہ علی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی وہاں پر کیا کرو گے جب تمہارے اعمال کم ہو جائیں، وہاں پر کیا کرو گے؟ دیکھیں میں نے براہ راست بات اس لیے شروع کر دی ہے کہ بھیا میں ایک ایک کی منتیں کرتا رہا ہوں کہ ذرا ادھر آ کر بیٹھ جائیے، ذرا یوں ہو کر بیٹھ جائیے، آپ وہاں کیوں بیٹھے ہیں، آپ وہاں 10 دن ہو گئے بھیا، تو کب تک منتیں کرتے رہیں؟ جو سن رہے ہیں تو کیوں نہ یہ وقت ضائع کیے بغیر آج جو ہے وہ کسی نتیجے پر بات کو پہنچا دیں۔ اس لیے بات یہ ہے کہ اب جیسا بھی ہے جو بھی متوجہ ہے ادھر آپ سلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ وہاں جب اعمال کم ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ یقیناً کم ہوں گے بھیا، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اعمال تو کم ہوں گے، پھر کیا کیجیے گا؟ پرواہ کس بات کی ہے؟ ہمارا مولا جو ہے وہ دیکھے گا بھائی کیا ہو گیا فرشتوں، کہتا بھیا آپ کا جو نوکر ہے اس کے اعمال کم ہو رہے ہیں، اعمال کم ہو رہے ہیں تو بتائیے کیوں ہے؟ تو وعدہ آواز دے دے کہ اعمال کم ہو رہے ہیں تو ایسا کرو کہ میرے اعمال میں سے لے کر اس کے پلے میں ڈال۔ مولا کون سے؟ ارے کہا وہ جو ایک ضرب لگائی تھی وہی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہاں سے لے کے ڈال دے، اعمال پورے ہو جائیں۔ اب کہیں گے جب آپ بھی عجیب ہی باتیں کرتے ہیں، اب مولا دوسروں کے اعمال آپ کے کام کیوں آئیں گے؟ مولا علی کے اعمال ہیں وہ حشر میں آپ کے کام کیوں آئیں گے؟ بالکل کہ دوسروں کے اعمال کام آتے ہیں، جی حضور آتے ہیں، میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں کیسے آتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جس کا انتقال ہو جائے اس کے لیے آپ کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، کھانا تو آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو ثواب ان کو مل رہا ہوتا ہے، کپڑے دیتے ہیں غریبوں کو تو کپڑے تو آپ دے رہے ہوتے ہیں، ثواب ادھر میں پہنچ رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہوتے ہیں، ثواب ان کو مل رہا۔ تو جب آپ پہلا نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پڑھتے ہیں، سورہ یاسین قبر پہ پڑھ رہے ہیں اور یقین ہے کہ یہ ثواب ان کو مل رہا ہے، بے شک مل رہا ہے، تو جب آپ کے اعمال کا ثواب ان کو مل سکتا ہے تو مولا علی کے اعمال ہمیں کیوں نہیں مل سکتے؟ اور فرمانا میرے محترم توجہ ہے وہ علی کہ جس کی ایک ضربت جو ہے دیکھتے چلا جائیے، وہ جو مسلسل گفتگو رہے اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کفر نہ ہوتا، وہ آج کامل ہو گئی، دیکھیں کس انداز سے کامل ہو گئی، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کفر نہ ہوتا۔ دیکھیں کون علی ہے جس کے لیے کہہ رہے ہیں یہ نہ ہوتے تو کوئی سیدہ کے برابر نہ آتا، یہ دیکھیں وہ علی ہے کون؟ علی ہے کون جس کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ایک ضربت ثقلین۔ اور بھائی یہ علی ہے کہ جو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے دایاں پیر رکاب میں رکھتے ہیں اور بسم اللہ سے قرآن کو شروع کرتے ہیں اور بایاں پیر رکاب تک نہیں آتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے، تلاوت ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے، وہ علی ہے میرے محترم سامعین کہ جس نے لمحہ لمحہ رسول اللہ کی حفاظت فرمائی ہے، وہ علی ہے میرے محترم سامعین کہ جس نے پوری انسانیت کو ایسے علوم عطا کیے ہیں کہ اگر علی وہ علوم نہ دیتے تو انسان کو کی زندگی سے یا زیر ختم ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ علی جو خطیب منبر سلونی ہے وہ علی ہے، وہ علی جو معراج کی شب وہاں پایا گیا ہے وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ آپ کو بتائیں میرے محترم سامعین، میرے عزت مآب سامعین، وہ علی ہے کہ جس کے فضائل کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر سمندر جتنے بھی ہیں، یعنی ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اگر علی کے فضائل جو تحریر کیے ہوئے ہیں وہ میرے سامنے آ جائیں، ذرا دیکھیے، آپ نے دیکھا صفحہ پلٹتے ہوئے انسان ایسے کرتا ہے پھر صفحہ پلٹتا ہے، اب عجب بات سنیے، ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے برابر میں سمندر رکھ دیا جائے
اور علی کی فضیلت کی کتاب لکھ دی جائے تو میں سمندر میں انگلی ڈبو کر سب میں پلٹتا چلا جاؤں. تو وہ کہتے ہیں کہ سمندر خشک ہو جائے گا، علی کی فضیلت کی کتاب کامل نہیں ہے. وہ علی ہے میرے عزت مآب صاحب کہ جس نے رسول اللہ کے دوش اثر پر کھڑے ہو کر کعبے کو بتوں سے پاک کیا ہے، وہ علی ہے. جو مولود کعبہ ہے وہ علی ہے. جو ناصر انبیاء ہے وہ علی ہے. جو مشکل کشائے عالمین ہے وہ علی ہے. جو کائنات کا ولی ہے وہ علی ہے. آدم سے عیسیٰ تک جو ہر نبی سے افضل ہے وہ علی ہے. حضور علی جب اس منزل پر علی پہنچے تو پھر سیدہ کے برابر ہوتے ہیں. اب سوچو جناب سیدہ کی فضیلت کیا ہے. اب سوچو. اور جب یہ باتوں کے نکاح پڑھ دیجیے، دیکھیے گا تقریر کہاں جا رہی ہے. میں نے عرش پر پڑھ دیا، یہ باتیں وہ کامل ہو رہی ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان 5-6 روز سے مسلسل جا رہی ہیں. میں نے اب پڑھ دیا میرے حبیب، یہ تو ذہن میں محفوظ ہے. اب آپ زمین پر پڑھ دیجیے، آپ زمین پر پڑھ دیجیے. اور یہ فرشتہ آیا ہے، توجہ رکھیے. اور پیغمبر نے کہا علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے مہر کیا ہے؟ مہر. تو کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے، اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں. اچھا یہ جو مہر ہے یہ لڑکے والوں پر واجب ہوتا ہے. اب ہم اس لفظ سے واقف نہیں رہے چونکہ یہ لفظ جو ہے اب نکلتا چلا جا رہا ہے. اب اس کی جگہ ایک لفظ آ گیا جہیز کا، جو لڑکی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جہیز میں کیا دیں گے. ایسا نہیں ہے، سنت پیغمبر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ کیسے مہر میں کیا دو گے. تو آپ نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے کہا کہ گھوڑا اور تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، یہ زیرہ بیچ دو. علی نے وہ زیرہ بیچ دی. زیرہ بیچ دی اور وہ تقریباً 500-600 درہم کی وہ بکی اور وہی بی بی پاک کا مہر قرار پایا. اور وہ جو مہر کا حساب لگایا جائے تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شادی میں تو مہر کیا ہوگا. ہمارے شادی میں یہ لفظ آتا ہے مہر کیا ہوگا جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے. تو جواب آتا ہے مہر شرعی ہوگا 132 یا 133 روپے. تو سن لیجئے جو جناب سیدہ کا اس سے ملاتے نا مہر کو، تو وہ مہر جو ہے وہ 130 تولہ چاندی بنتا ہے. 130 تولہ چاندی. آج کے سکہ رائج الوقت میں اگر ایک تولے کی قیمت 1000 روپے ہے نیئر اباؤٹ تو کتنے بن گئے؟ 1,30,000 روپے یہ بنتا ہے مہر شرعی. 1,30,000 روپے کا مہر. تو بی بی پاک سے کہا کہ سیدہ اس مہر پر علی سے تمہارا عقد پڑ رہا. ملاحظہ کیجیے گا، اے سیدہ اس مہر پر علی سے تمہارا عقد پڑ رہا. تو کہنے لگی سیدہ تم راضی ہو؟ کہا بابا عام مسلمان لڑکیوں کے بھی اتنے ہی مہر اور رسول اللہ کی بیٹی کا بھی اتنا ہی مہر. ذرا توجہ سے سنیے گا جملے. اتنا ہی مہر. تو کہا شہزادی کہیے آپ کیا چاہتی ہیں، کتنا مہر ہونا چاہیے؟ چونکہ مہر بیٹی سے پوچھ کر کتنا مہر ہونا چاہیے. واجب ہے، بیٹی بتائے گی مہر کتنا مہر ہونا چاہیے، مطلب کتنے سونا چاندی. کہا بابا مہر میں اپنی مرضی کا چاہتی ہوں. کہا کیا مہر ہے؟ کہا بابا مہر میں قیامت کے دن اپنے حسین کے ماتمیوں کی شفاعت چاہتی ہوں. سبحان اللہ. دیکھا جائے کس منزل پر مہر میں شفاعت چاہتی ہوں اپنے غلاموں، مہر میں شفاعت چاہتی ہوں اپنی کنیزوں کی قیامت. شفاعت چاہتی. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یکایک آسمان سے ایک ملک مقرب اترا، سلام کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ فرشتہ ہوں، پہلی بار زمین پر آیا. کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ نے کہا ہے اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے جو سیدہ نے کہا ہے اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا ہے. اور یہ جو زمین ہے
اس کا چوتھا حصہ یا روایت معصوم پانچواں حصہ. اور یہ جو دریائے ہیں، دریائے فرات ہے یا دریائے دجلہ ہے اور جتنے دریا، یہ بھی مہر ہے جناب زہرا. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، مٹی سے آپ غذا کھاتے ہیں، پانی پی کر جیتے ہیں. یہ دونوں مہر ہیں جناب زہرا کے ہیں. اگر یہ مٹی میں دانہ نہ ڈالے تو آپ کی غذا نہیں پیدا ہوتی، پھر کیا غذا کھائیں گے؟ اور پانی نہ پئیں تو جی نہیں سکتے. اور پانی بھی جناب سیدہ کا مہر ہے، اور غذا بھی جو آپ مٹی بھی چل بھی رہے ہیں، اسی سے جی رہے ہیں، اسی میں جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا، اگر جناب سیدہ کے لیے یہ کہہ دو گے کہ جناب سیدہ نے ایک باغ کے لیے نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ خطا کی تھی، تو یہ آپ کے اندر کا بغض ہے جو ظاہر ہو جائے گا. وہ صحابی اور ان کے جب ماننے والے بھی، ان کو حمایت کرنے والے بھی یہ ثابت کر دیں گے کہ ان کے اندر بغض ہے جناب زہرا کا. تو اگر جناب زہرا کا بغض ہے تو یاد رکھنا، پانی پینا بھی تم پر حرام ہے، زمین پہ چلنا بھی تم پر حرام ہے. بسم اللہ. کہا کہہ دیجئے، اپنی شہزادی سے کہہ دیجئے، اللہ نے منظور کر لیا کہ شفاعت جو ہے وہ جناب زہرا کے ہاتھ میں، شفاعت سیدہ کے ہاتھ میں ہو، حشر کے روز. اور اللہ نے ایک حریر کا کاغذ بھیجا ہے، یہ نورانی کاغذ، یہ خوشبودار کاغذ، اس پر تحریر ہے کہ جو جناب زہرا نے کہا ہے اللہ نے منظور کیا، یہ دستاویزات ہے. تو جناب لکھ کر آیا کہ شفاعت حشر کے روز جناب سیدہ کے ہاتھ میں ہو. تو جناب سیدہ نے وہ دیکھا اور مسکرا کے کہا کہ علی بابا، رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، اور اپنے شوہر نامدار سے کہا کہ اے علی، یہ جو دستاویزات آئی ہیں کہ شفاعت قیامت کے روز میرے ہاتھ میں ہوگی، جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا. صلوات پڑھ دے معصومہ عالمین کی ذات والا صفات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور عالی وہ فرشتہ جب یہ کہہ کر کہ یہ شفاعت جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ نے لکھ دی ہے جناب سیدہ کے، جب یہ کہہ کر وہ فرشتہ چلا واپس جانے کے لیے مڑا تو رسول نے عجب منظر دیکھا اور ساری بس نے عجب منظر دیکھا. جب وہ چلا تو رسول نے دیکھا اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے علی ولی اللہ. تو رسول اللہ نے کہا فرشتے سے کہ سنو، یہ تمہارے پشت پر جو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو تمہارے شانوں کے درمیان لکھا ہوا ہے، فرشتے سے کہا جو پہلی بار زمین پر آئی، علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. کہا جی آپ. کہا یہ کب سے لکھا ہوا؟ سنیے گا. رسول نے فرشتے سے کب سے لکھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، حضرت آدم کے خلق ہونے سے 18,000 سال قبل اللہ نے یہ لکھا. اب کہہ رہے کب سے آ گیا؟ ارے اب یہ آدم تھے نہیں، تب سے علی ولی اللہ موجود ہے، تب سے لا الہ موجود ہے، تب سے محمد رسول اللہ موجود ہے، تب سے علی ولی اللہ موجود ہے. اور پھر نسل بھی جو ہے جناب سیدہ کو، چونکہ دو نکاح ہوئے، ایک آسمان پر اور ایک زمین، نسل بھی دوہری عطا کی. ایک نسل خاص ہے، ایک نسل عام. نسل عام وہ سید ہے جو صبح قیامت تک بی بی کی نسل میں آئے، اور نسل خاص کیا ہے؟ وہ 11 امام ہیں. نسل خاص کیا کہیں گے؟ وہ 11 امام ہیں. اور دیکھیے کمال، دیکھیے ذرا سنیے حضور، یہ برکت کسی کو نصیب نہیں ہے، یہ برکت کسی کو نصیب نہیں ہے. چونکہ جب شادی ہوئی تو رسول اللہ تشریف لائے، ایک ہاتھ دلہن کے کاندھے پر رکھا، ایک ہاتھ دولہا کے سر پہ، ایک دلہن کے، اور آواز دی میرے اللہ، یہ میری بیٹی زہرا ہے، یہ میرا بھائی علی ہے، میں تو اس سے دعا کرتا ہوں تیرے حکم پر میں نے یہ نکاح کیا، اب ان کی اولاد کو برکت عطا فرما. حضور علی یہ بڑا درد بھرا جملہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح تاریخ میں ظالم حکمرانوں نے زہرا کی اولاد میں آنے والے سادات کو چن چن کر قتل کیا. یہ تو نہیں، چن چن کر ٹکڑے ٹکڑے کیا،
چن چن کر مارا ہے، ان کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی ہیں، ان کے خون سے گارے بنائے گئے، ان کے سروں کے مینار بنائے گئے. لیکن دیکھیے معجزہ، چونکہ رسول نے کہا تھا برکت عطا فرما. آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں زہرا کی اولاد کا سید موجود نہ ہو. ہاں ایسا بھی ممکن ہے سید ہوگا ضرور، چاہے اسے یہ بھول گیا ہو کہ میں کس کی اولاد میں ہوں، اسے یہ بھول گیا ہو کہ مجھے کہاں پر رہنا ہے، کس در پر رہنا ہے. سید ضرور ہوگا، یہ برکت ہے. اور دوسری نسلیں خاص ہے، وہ نسل خاص کیا ہے؟ وہ آئمہ. دیکھیے کمال، کس طرح معصومین کو قتل کیا ہے، کس طرح سیدہ کی خاص اولاد کو قتل کیا ہے. لیکن دیکھ لیجئے اس کے باوجود زہرا کا بیٹا پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ذرا اس جملے کی کاش قدر ہو جاتی تو بڑا اہم اور بڑا جملہ تھا کہ سیدہ کو دوہری نسل عطا کی، نسل خاص بھی اور نسل عام. نسل عام بھی موجود ہے، سید موجود ہے. اور کمال یہ دیکھیے نسل خاص بھی موجود ہے، پردہ غیب میں امام زمانہ بیٹھے. پردہ غیب میں بیٹھے امام زمانہ، پردہ غیب میں بیٹھے. اور صرف بیٹھے نہیں، مشکل کشائی کر رہے ہیں. ہاں حاجت روائی کر رہے ہیں، مشکل کشائی کر رہے ہیں. آپ کو جب کوئی مشکل پیش آ جائے آپ امام زمانہ کے بارگاہ میں، آپ امام زمانہ کے بارگاہ میں. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. کتنی دیر ہوگی آپ نے دیکھو اٹھ کر ان بچوں کو کچھ چپ نہیں کرا سکا. کتنی دیر کی باتیں ہو رہی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، لیٹے ہیں، کیسے سننے والے. میں ادھر سے جا کے ان کو چپ کروں، اپنی پسند کا کوئی خود ہی خیال رکھے. بندہ دیکھ ہی رہا ہے کہ کوئی شاید ایسا کر لے، کوئی اس طرح مہربانی کر لے. سلوات پڑھ دیجئے محمد اور پیچھے چلو صاحب، شور نہ ہوں شاہی تو پڑھ دیجئے کہ اہل بیت رسول. سبحان اللہ. مخدوم. اور پھر پردہ غیب میں، پردہ غیب میں. اور آج مسلسل آپ دعا مانگیں گے میرے اللہ ہمارے امام کا ظہور فرما دے، ہمارے امام کا ظہور فرما دے. آج مسلسل دعا مانگیں گے آپ، اور اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے اور وہ جلد تشریف لے آئیں سرکار حجت ولی النصر. اور وہ اس وقت آئیں گے جب یہ سارا ذہن میں آ گیا جملہ کہ سیدہ کی نسل خاص بھی زندہ سادہ، نسل خاص بھی زندہ آئمہ، نسل عام بھی زندہ سادہ، ماشاء زندہ و سلامت ہے. اور ہمارا امام زمانہ پردہ غیب میں ہے. اور اس وقت آئیں گے کہ جب ساری دنیا جو ہے وہ ظلم سے بھر جائے، کوئی دنیا میں امن ہوگا نہ چین ہوگا، دنیا میں جھوٹ ہی جھوٹ کا راج ہوگا، وحشتیں بڑھ جائیں گی، عذاب ہی عذاب ہوں گے، بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی. پردہ کیا ہے یہ کسی عورت کو پتہ ہی نہیں چلے گا. حضور علی مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی، جہالت ہوگی. بھیڑ بکری کے خون کی تو کوئی قیمت ہو سکتی ہے، انسان کے خون کی کوئی قیمت ہی نہیں رہ جائے. اس قدر سستا ہو جائے گا انسان کا خون، ہر چیز میں ملاوٹ ہوگی، شرق سے غرب تک آگ لگی ہوئی ہوگی. تقریباً یہ نشانیاں پوری ہو رہی. بزرگوں کا احترام ختم ہو جائے گا، دولت ہی سب کچھ ہوگی. جھوٹ دھوکہ دے کر لوگ خوش ہوا کریں گے. سود عام ہو جائے گا، شراب ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، موسیقی عام ہو جائے گی، رقص و سرور عام ہو جائے گا، ناچ گانا عام ہو جائے گا. ایسے عالم میں کہ جب ساری دنیا ظلم سے بھر جائے گی. آج ایک راز پڑھا، ایسے عالم میں جناب سیدہ کا شہزادہ لباس خضرا بدن پر پہن کر، دستار مصطفیٰ سر پہ سجا کر، انگشتری سلیمان انگلی میں پہن کر، عصائے موسیٰ ہاتھ میں پکڑ کر، چند بھیڑ بکریاں آگے لگا کر امام زمانہ مکے میں داخل ہو جائے. ہاں بھیڑ بکریاں لے کر کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ سرکار حجت آ گئے ہیں، امام زمانہ آ گئے، کوئی پہچان نہیں سکے گا. رفتہ اب ظہور ہو جائے،
खरामा खरामा चलते हुए, ये दस्तार जो आपके सर पर हरे रंग की दस्तार हो, ये वही अमामा है। इस अमामे का नाम है सहाब। ये वो अमामा है जब रसूल अल्लाह ने गदीर के मैदान में अली का बाजू बुलंद करके कहा था, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला, तो उस वक्त अली के सरे अतहर पर यह सहाब नामी अमामा बांधा था। वो सहाब नामी अमामा विरासत में इमाम ज़माना को मिलेगा। जब मौला आएंगे तो वही अमामा बांध कर आएंगे जो दादा ने गदीर में बांधा था, हैं? और अंबिया के तबर्रुकात आपके पास होंगे। असाए मूसा हाथ में होगा, जुल्फ़कार हैदरी कमर से हमाइल होगी, तावीज़ ज़हरा बाजू से बांधा हुआ होगा। सरकार वली नस्र हुज्जत खुदा इमाम ज़माना इस तरह मक्के में दाखिल हो जाएंगे। तकरीर को कामिल कर रहा हूँ, देखिएगा जो मौजूद था वो आज किस अंदाज से कामिल हो जाएगा। सर ये देखिएगा, देखिए कैसे दाखिल हो जाएंगे, कोई पहचान नहीं। आप भेड़ बकरियों को हुदूद हरम से बाहर छोड़कर हरम की हुदूद में दाखिल हो जाएंगे। जैसे ही सरकार ज़ोहरैन के वक्त, ज़वाल के वक्त, इधर सूरज को ज़वाल होगा, उधर आका हुदूद हरम में कदम रखे। इधर मेरा आका, अब ज़हूर हो गया, इधर मेरा आका अपना दायां कदम हुदूद हरम में रखेगा। उधर काबे की दीवार से आवाज़ आएगी, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह। आप तशरीफ लाएंगे, जैसे ही आप आएंगे फौरन, हालांकि मजमा होगा, चारों तरफ काबे का तवाफ हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही इमाम ज़माना आगे की तरफ बढ़ेंगे मजमा काय की तरह छट जाए। अब खरामा खरामा चलते हुए काबे के करीब आएंगे। हुजूर आली इधर आप काबे के करीब आएंगे, ज़ोहरैन की नमाज फरादा पढ़ेंगे, फिर असाए मूसा सराने रख के फ़ख्र मूसा आराम फरमाएंगे, और फिर आप उठेंगे और ऐलान हो जाएगा, जाल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल बर्बाद हो गया। बातिल के नसीब में ही बर्बाद हो जाना था। अब ये एक बात सुनिए, राज पढ़ता हूँ आपके सामने, एक अहम बात पढ़ता हूँ, जहाँ जहाँ आप सुन रहे हैं, जिस अंदाज से सुन रहे हैं, इसे कि एक सवाल ये होता है, इमाम ज़माना जैसे ही ज़मीन पर कदम रखेंगे, ज़ाहिर होंगे, ज़हूर हो जाएगा, वैसे ही दुनिया में अदल कायम हो जाएगा, वैसे ही अदल। तो इतनी बिगड़ी हुई दुनिया में एक इमाम के आ जाने से अदल कैसे कायम हो जाए? इतनी बिगाड़ है दुनिया में, इतनी बिगड़ी हुई दुनिया, कैसे अदल कायम हो जाएगा? तो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, अल्लाह करे आप कदर कर लें कि कैसे कायम हो जाएगा अदल। जैसे ही इमाम ज़माना आएंगे, सुनिए अदल कैसे, खास तोहफा है जो भाई, जैसे ही मौला आएंगे आपके ज़हूर होते ही फिर दूध वाला दूध में पानी मिलाना चाहेगा, पानी दूध में शामिल होने से इनकार कर देगा। ज़बान झूठ बोलना चाहेगी, आप झूठ बोलना चाहेंगे, ज़बान झूठ बोलने से इनकार कर देगा। आप चोरी करना चाहेगा, कोई हाथ चोरी के माल की तरफ जाने से इनकार कर देगा, आदल कायम हो जाए। फिर उधर से आवाज़ आएगी, पर जैसे ही आवाज़ आए इमाम ज़माना, आप पर लाजिम है कि फौरन मक्के की तरफ चले जाए। आपकी पहली आवाज़ के साथ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी बर्बाद हो जाए। गाड़ियाँ, मोटरें, ट्रेनें, हवाई जहाज, बहरी जहाज, इलेक्ट्रिक का निज़ाम एक इमाम ज़माना की आवाज़ के साथ ख़त्म हो जाए, कुछ भी नहीं। हाँ, फिर वही चराग, वही घोड़ा, वही तलवार, फिर कुछ नहीं रहेगा। वही घोड़ा, वही तलवार, चराग, वही चराग, ये लाइटें, ये कैमरे, ये सब, ये मोबाइल आपके हाथों में, सब के सब खत्म हो जाए। फिर वही पुराना दौर आ जाएगा, रसूल अल्लाह का दौर। ऐलान हुआ, जैसे ही सुनो कि सरकार इमाम ज़माना आ गए हैं, फौरन मक्के पहुंच जाओ। कहेंगे मौला हम गुजरात में बैठे हुए हैं, लाला मूसा में बैठे हुए हैं, चकोड़ी शेरगाजी में बैठे हुए हैं, आप मक्के में, हमारी जान कुर्बान हो जाए। ना ट्रेन है, न जहाज़ है, रास्ते में समंदर है, सहरा है, जंगल है, कैसे जाएंगे? न बहरी जहाज़ है, न हवाई जहाज़ है, न रेलगाड़ियाँ, कैसे? मासूम ने कहा घबराना नहीं, जैसे ही सुनो कि इमाम ज़माना आ गए, फौरन कह रहे हैं लब्बैक 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 या साहिब ज़मान, लब्बैक लब्बैक कह के अपना दायां कदम मक्के की तरफ बढ़ाओगे, बायां कदम उठेगा नहीं, अपने आप को इमाम ज़माना के कदमों में पाओ।
सलवात पढ़ दीजिए बाबा दे बुलंद सलवात। हाँ? सुन रहे हो दोनों यार? सब जाएंगे। मौला कुछ लोग ऐसे थे जो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको बहुत चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि आप आए तो वो आपके कदम चूमें, लेकिन मौला उन्होंने वो इंतकाल कर गए, आपके ज़हूर के वक्त जिंदा नहीं, पहले ही मर गए। ख्वाहिश सुनिए, हुजूर मासूम ने फरमाया अगर कोई इमाम ज़माना के मोहब्बत में, उनके इश्क में, उनकी ज़ियारत में तड़पता है और तड़प कर दुआए अहद पढ़ता है, दुआए ज़हूर इमाम ज़माना पढ़ता है, मौला को याद करता है कम से कम दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्न हसन, कम से कम यही दुआ पढ़ता है। ये बहुत लाजमी दुआ है, इसको डेली पढ़िए, इसको रोज़ाना पढ़िए। अगर वो ये दुआ पढ़ता और इमाम ज़माना की आरज़ू करता है कि वो तशरीफ़ ले आए ताकि वो उनके कदमों का बोसा ले सके, अगर चाहता है, सुनिए, ऐसा मोमिन अगर ज़हूर से पहले मर गया हो तो जब मौला का ज़हूर हो जाएगा, ऐसे हर मोमिन की कब्र पर जो मौला का इंतज़ार करते मर गया, अल्लाह की जानिब से 2 फरिश्ते उतर जाएंगे, उनके हाथ में लगन होगा, लगन में सलसबील कौसर का पानी होगा, अच्छी नस्ल का घोड़ा होगा, तेज धार की तलवार होगी, जन्नत का लिबास होगा। खून पे इज़्निल्लाह मोमिन की कब्र पर खड़े होकर कहेंगे अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, हाथ झाड़ के कफन मोमिन खड़ा हो जाएगा। मलाइका क्या क़यामत आ गई? नहीं, क़यामत नहीं आई है। ये सलसबील कौसर का पानी पी, इससे गुस्ल कर, जन्नत का लिबास पहनकर खुशबू लगा, ये तेज धार की तलवार हाथ में पकड़ के अच्छी नस्ल के घोड़े पर बैठ कर, अच्छा जिसका इंतजार कर रहा था वो आ गया, उसके साथ शामिल होकर कातिलाने हुसैन से इंतकाम दे। सलवात सलवात पढ़ दे मोहम्मद व अहले बैत में। और मौजू लीजिए कामिल हो गया, मखदूमा आलमीन मासूमा कौनैन उन्वान था। तो ये देखिए आज यहाँ मौजू का इमाम, जब भी कोई मुश्किल आए तो इमाम ज़माना को पुकारिए, या इमाम ज़माना का या हुज्जत खुदा का। लेकिन आज आपको राज बताऊँ, ऐसा राज बताता हूँ कि अगर इस तरह पुकारेंगे तो फिर देर नहीं लगेगी, मदद के लिए फ़ौरन आ जाए। बताऊँगा, जब भी इमाम ज़माना को पुकारना तो कहना यब्ना फातिमा ज़हरा, ऐ फातिमा ज़हरा के शहज़ादे मेरी मदद के लिए आ जाए। दुरूद भेजिए सरकार इमाम ज़माना पर। और जब रसूल अल्लाह दुनिया से जा रहे थे और शहज़ादी तड़प रही थी और रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो रसूल अल्लाह ने कान में कुछ कहा कि शहज़ादी के चेहरे पर तबस्सुम आया। बाद में पूछा बीबियों ने, ख़वातीन ने कि आप रो रही थी, नबी ने क्या कहा था कि चेहरे पर कहा बाबा जा रहे थे तो मैं तड़प रही थी। फिर नबी ने कहा ज़रा घबरा नहीं, मेहदी तेरी नस्ल में आए। सलवात पढ़ दे बाबा दे बुलंद, सलवात पढ़ दीजिए। यब्ना ज़हरा, यब्ना फातिमा ज़हरा, हैं ऐ ज़हरा के बेटे हमारी मदद के लिए आए। और आज मैं इल्तमास करता हूँ या इमाम ज़माना, ये सब आपके जद हुसैन के अज़ादार हैं। इस तरह आएंगे कि फिर आप सब पहुँच जाएंगे, आप सब पहुँच जाएंगे और फिर घोड़े पर सवार होंगे। और फिर जब घोड़े पर सवार होंगे और कूफे के सदर बाजार में आके जुलजना की लजाम खींचते। जुलजना वही होगा जो करबला में हुसैन के पास था, अलम वही होगा जो करबला में अब्बास के पास था। और जुलजना की लजाम खींच के जुल्फ़कार को कब्ज़ा तलवार से, जुल्फ़कार को बाहर निकालेंगे क़याम से और चारों तरफ जुल्फ़कार चला। एक मरतबा आवाज़ देंगे कि वो कहाँ हैं जिन्होंने सकीना के मुँह पे तमाचा मारा, वो कहाँ हैं जिन्होंने ज़ैनब की चादर छीनी। बस अदादारों, ये शब आशूर है, कोशिश कीजिएगा, क़यामत की रात है, इसको इस तरह गुजारें कि ये पता न चले कि आप किसी मेले में आए। आपको ये पता, मेरी बीबियाँ भी, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ अगर आवाज़ सुन रही तो ये पता न चले कि आप किसी मेले में आए हुए हैं। नहीं, आप घरों से निकले हैं नंगे पैर, काले कपड़े पहनकर, तो इस तरह गुजार लें जैसे मासूम ने बताया है। आज की रात गिरेबान खुला रहे मर्दों के लिए, आस्तीनें ऐसे चढ़ी, आस्तीनें चढ़ी, गिरेबान खुला, बालों में कंगा नहीं करना, बालों में कंगा नहीं, हंसना नहीं है, एक दूसरे को सलाम नहीं करना,
ہم ملتے ہیں نا السلام علیکم کیا حال ہے خیریت، نہیں، آج نہ سلام کرنا ہے نہ ایک دوسرے کی خیریت پوچھنی ہے، نہیں، آج ہو سکے تو برہنہ پیر رہنا، سر پہ خاک ڈالنی ہے، چہرے پہ ہنسی نہیں آنی چاہیے، آنکھوں میں آنسو رہنے چاہیے، اگر آنسو فطرتی طور پہ نہ بھی آئے تو شکل رونے جیسی بنانی چاہیے، اگر کوئی بچے کہیں ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے نظر آئے ان کو تہذیب سکھائے کہ بیٹا آج کی قیامت کی رات ہے، آج کھیل تماشے کی رات نہیں، آج رونے کی رات ہے، آج ماتم کی رات ہے، آج گریہ کرنے کی رات ہے، آپ کے چہرے پر غم کے آثار، سر میں خاک ہونی چاہیے، آستینیں چڑھی ہونی چاہیے، گریبان کھلا ہونا چاہیے، اس طرح کی صورت بنی ہو کہ جب باہر کوئی دیکھے تو سمجھ لے کہ کوئی جنازہ ہو گیا، کوئی جنازہ ہو گیا۔ عزادارو، ماتم دارو، رات بھر جاگتے رہنا ہے، آج سونا نہیں، آج جاگتے رہنا ہے، اس لیے کہ یہ وہ رات ہے کہ ساری رات سکینہ سوئی نہیں، ساری رات سکینہ سوئی نہیں۔ عزادارو، جہاں جہاں حسین جاتے تھے وہاں وہاں سکینہ جاتی۔ آج کی رات کے اعمال ہیں جس میں زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے، برائے کرم اسے پڑھ لیجیے گا رات، یہ بہت بڑا عمل، کل کے اعمال میں عمل عاشورہ ہے، معصوم نے بہت تاکید کی ہے، مل کر بیٹھ جائیے گا، اکٹھے ہو کر، جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ دے، آپ اکٹھے ہو کر وہ پڑھ لیجیے گا، اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو موبائل میں نیٹ پر نکال لیجیے گا زیارت عاشورہ، سب بیٹھ جائیے گا، وہ پڑھ رہے ہوں گے نیٹ پر، آپ وہ سن لیجیے گا، پھر بعد میں 2 رکعت نماز زیارت پڑھ لیجیے گا۔ آج کے رات کے اور کل کے دن کے خاص عمل ہیں، ان میں بڑے راز ہیں، یہ معصومین نے بتائے، بڑے راز ہیں۔ عزادارو، سونا نہیں ہے، جاگتے رہنا ہے۔ عزادارو، میں یہ بھی بیان کروں گا کہ آج بہت زیادہ کھانے پینے سے بھی اجتناب کریں، بہت زیادہ گوشت، مرغے، کڑھائیاں، آج اور کل کا دن نہیں، سادہ سی صبح فاقہ کر لیں گے آپ لوگ، اس طرح کے اعمال رکھیں، اس طرح کے۔ اور اگر میری بہنیں میری بات سن رہی ہیں، میری بیٹیاں، تو میں ان سے مخاطب ہوں جن کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تمہارے گودوں کے بچوں کو سلامت رکھے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ ساری رات ہے، سارا دن ہے کل کا، گرمی بھی ہے، تمہارے گود کے بچے بھوکے ہو جائیں گے، پیاسے ہو جائیں گے، میں یہ نہیں کہتا انہیں پانی نہ پلانا، میں یہ بھی نہیں کہتا انہیں دودھ نہ پلانا، ہاں انہیں دودھ بھی پلانا، پانی بھی پلانا، لیکن دودھ اور پانی پلانے سے پہلے کربلا کی طرف منہ کر کے کہنا، ہائے ربا تیرا مقدر ہے بی بی، دریا بہتا رہ گیا، تیرا بچہ پیاسا رہ گیا۔ بس گریہ کیا اور مجلس تمام ہو رہی۔ آج کی رات کے انعامات کا خیال رکھیے، آج کی رات کے انعامات، بار بار کہہ رہا ہوں، گلیوں میں آنے جانے میں آپ کی آواز میں ہنسی نہیں ہونی چاہیے۔ بچے بہت ماشاءاللہ شوق سے سنتے رہے، آج بھی بہت شوق سے سن رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود نہیں کرنا، ہنسنا نہیں ہے، قاعدے اور سلیقے سے پتہ چلے۔ کیوں ان کو بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ رات ہے کہ ساری رات 4 سال کی سکینہ جاگتی رہی ہے۔ عزادارو، حسین ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتے ہیں، ماتم داران حسین جہاں جہاں حسین جاتے ہیں وہاں وہاں بابا کا دامن تھام کے سکینہ ساتھ ساتھ جا رہی ہے، سکینہ ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ عزادارو، ماتم دارو، اس طرح حسین کبھی اصحاب کے خیمے میں، کبھی اہل بیت میں ہے۔ اور اگر آج رات میں حسین کے صحابہ کو یاد نہ کرو تو یقین جانیے گا عشرہ کامل ہی نہیں ہوگا، جو حق تھا وہ تو ان کا ادا نہ ہو سکا، لیکن ایک جملہ، ایک منزل پر حسین آئے اور آ کر کہا اپنے صحابہ سے، صبح جو ہونا ہے وہ مقدر ہو چکا ہے، مقدر ہو چکا ہے، میرا قتل لازمی ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سب کے سب یہاں سے جا کر اپنی جان بچا لو، اور سنو اپنے اہل و عیال کو بھی لے جاؤ۔ حسین نے کہا چلے جاؤ، سب اپنی جگہ پر بیٹھے، سارے اصحاب حسین کے بیٹھے، تو ایک مرتبہ دیکھ کر کہا عباس چہرے کی حیا مارتی ہے، عباس چہرے کی حیا مارتی ہے، ایسا کرو عباس چراغ گل کر دو تاکہ اندھیرے میں کوئی نظر ہی نہ آئے۔ جناب غازی نے چراغ گل کر دیا، اللہ کو شفا عطا کر، چراغ گل کر دیا۔
अदादारों मातमदारों, मौला ने कहा अब अंधेरा है, कोई नहीं देख रहा, जाओ चले जाओ, जाओ चले जाओ। हाँ, अगर ये सोचते हो कि मुझे छोड़कर फिर क़यामत के दिन मेरे नाना की शिफा से महरूम हो जाओ, तो लो फिर मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुमसे कि जन्नत भी तुम्हें दे दूँ। देखे कमाल, हुसैन दुनिया में ज़िंदगी दे रहे हैं कि जाओ ज़िंदगी बचाओ, और आखिरत के लिए वादा कर रहे हैं, कितनी बढ़िया, कि तुम्हें जन्नत भी दे दूँ, जाओ जन्नत भी दे दूँ। लेकिन अदादारों, जब चराग रोशन हुआ तो अजब मंजर था, सुनेंगे। हुसैन के सहाबा ने अपनी तलवारें अपनी गर्दन पर रखी हुई, और हर एक कह रहा था फर्जंदे रसूल, सुबह होने में अभी देर है, अगर हुक्म करें तो अपने हाथ से अपनी गर्दनें काट के अपने सर आपके कदमों में फेंक दें। यहाँ पर फिर कहा, हुसैन ने वो इनाम दिया, कहा जैसे सहाबा मुझे मिले ना मेरे भाई हसन को ऐसे मिले, ना ऐसे सहाबा मेरे बाबा को मिले, ना ऐसे सहाबा मेरे नाना को मिले जैसे मुझ हुसैन को सहाबा मिले। अदादारों, खेमों से उठते हैं दूसरे खेमे में, साथ साथ है सकीना। आधी रात के वक्त एक मर्तबा बच्ची को देख कर कचाने किधर, सो जाओ न सकीना, बहुत रात बीत गई बेटा, थक गई हो। तो हैरत से बाबा को देख के कहा, बाबा कभी आपके सीने के बगैर सोई है सकीना? सोई है सकीना? वो इतना कहना था कि बंदे के रिवान खोले हुसैन, सकीना को यहाँ लिटाया सीने पे, कहा सो जा बेटा, आज जितना सो सकती है बाप के सीने पे सो जा, कल ये सीना नहीं मिलेगा बेटा। कहा बाबा सीना नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ सोऊं? कहा माँ रबाब के पास सो जाना। तो कहा बाबा माँ रबाब के पास तो असगर सोता है। अजब अंदाज से हुसैन ने कहा असगर कल मेरे साथ सो जाए। अदादारों, इतना देख के कहा बाबा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी। और यही हुआ अदादारों, जब वो रात आई जिसे शाम गरीबा कहते हैं, तो सकीना निकली, बच्ची को नींद आ रही थी, हुसैन का सीना चाहिए था, लाशें ही लाशें बिगड़ी, बाबा 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 पुकारती चली। और उधर से हुसैन की कटी हुई गर्दन से आवाज आई, इधर आ जा मेरी जान। हुसैन के करीब आई। अदादारों, हुसैन के सीने में लगे तीर बड़े थे, सकीना के हाथ छोटे थे, सीने पे नहीं, हुसैन के कदमों पे सर रख के सो गई। मुझे माफ कीजिएगा। उस वक्त उठी बच्ची, जब शिवर ने आके बालों पे हाथ रखा, तू कौन? कहा मैं सकीना। तमाचा मारा मलाउन ने, और दरिया की तरफ रुख फिर गया, चचा अब्बास। सकीना तमाचे